اور اگر تم میرے پاس سوال کرو گے فلا اوتیکم، میں تم کو نہیں دوں گا، نہیں دوں گا۔ وَتَسْتَنْصِرُونِي فَلَا أَنْصُرَكُمْ، اور دشمن کے مخالف اگر تم ہم سے مدد مانگو گے فَلَا أَنْصُرَكُمْ، میں تم کو مدد نہیں کروں گا۔ حدیث قدسی کا بات ہے، حدیث قدسی۔ فَمَا زَادَ عَلَيْهِنَّ حَتَّى نَزَلَ، یہ حدیث کا ایک شان ورود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سفر سے آیا، صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ مبارک لال ہو گیا۔ لال آدمی کا جب غصہ آتا ہے نا چہرہ لال ہو جاتا ہے، وہ جو وائٹ کلر، جیسے کہ عامر صاحب کا چہرہ وائٹ کلر ہے، اس سے آدمی کا معلوم پڑے گا۔ میرا جیسا کالا آدمی کا تو معلوم نہیں ہوگا، وائٹ آدمی کا جب اسے پورے آدمی کا اسے غصہ آئے گا چہرہ لال ہو جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے اسے آیا، آنے کے ٹائم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیوی، اس نے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی حال میں ہے، پریشانی حال میں ہے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھے سے وضو کر کے منبر میں آ کے بیٹھ گیا، منبر میں آ کے بیٹھ کے اللہ تعالیٰ حمد و ثنا بیان کر کے یہ حدیث قدسی ارشاد کرتا، یہ ہے شان ورود، یہ حدیث قدسی منبر میں آ کے پورے آدمی کو، پورے صحابہ کرام کو یہ دعوت دیا، تو آج سے تبلیغ کا کام کرتے رہو، کرتے رہو۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، یہ قرآن و حدیث سے صاف صاف یہ سمجھا جاتے ہیں، یہ دعوت و تبلیغ کرنے کے لیے رسول اللہ رب العالمین زمانہ بھر زمانہ ہزاروں کروڑ صحابہ، ہزاروں کروڑ انبیاء علیہ السلام کو، رسول کو دنیا میں بھیجا، اور پورے آدمی دنیا میں آ کے، نبی رسول دنیا میں آ کے پورے آدمی کے جا کے بولو قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اے لوگوں تم صرف یہ اقرار کرو لا الہ الا اللہ، تم یہ اقرار کرو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، اللہ دین کو رات کرنے والے ہیں، رات کو دین کرتے ہیں، دین کے حصہ کو رات میں داخل کر دیتے ہیں، رات کے حصہ کو دین میں داخل کر دیتے ہیں، زندہ سے مردہ نکلتا ہے، مردہ سے زندہ نکلتا ہے، یہ کون کرتے ہیں؟ اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگوں تم لا الہ، خالی یہ اقرار کرو۔ رب العالمین دوسرے آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، گرگرہ موت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا جان حضرت ابو طالب، حضرت ابو طالب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مساعدہ کیا، بہت مساعدہ کیا، جنگ کے میدان میں، لڑائی کے میدان میں بہت ہیلپ کیا، بہت نصرت کیا۔ جب ابو طالب کا منزل موت میں آ گیا، موت قریب آ گیا، اسی ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنا چاچا ہے، اپنا بلڈ کنیکشن ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہو گیا ہے، میں تو پوری دنیا آدمی کو دعوت دیا، میرے چاچا آج مر جائے گا تو میرے چاچا سیدھا جہنم میں جائے گا، میرا کیا حال ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہو گیا، پریشان ہو گیا، اپنے چاچا کے پاس جا کے بار بار کلمہ کا دعوت لے کر گیا، اے چاچا جان آپ ایک مرتبہ بولی لا الہ الا اللہ، آپ ایک مرتبہ بولی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ یہ اقرار کیجیے۔ جتنا بار بولتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف جائے گا، ابو طالب اپنا چہرے کو اس طرف کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف آئے گا اور اس کا چہرہ اس طرف کر لیتے ہیں، نہیں قبول نہیں کرتے۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہو گیا، بعد میں رب العالمین سیدھا آیت کریمہ نازل فرمائے اسی مجلس میں، اے میرے حبیب آپ کیوں اتنے پریشان ہو گئے؟ ہدایت کی مالک آپ ہیں، ہدایت مالک تو میں رب العالمین، انک لا تہدی من احببت، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ آیت کریمہ میں، قرآن کریم میں ہے، اللہ تعالیٰ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر کے فرمایا، اے میرے حبیب آپ کیوں اتنے پریشان ہو گئے؟ آپ کے چاچا کے بارے میں، چاچا آپ کو ہیلپ کیا، مساعدہ کیا، نصرت کیا، وہ صحیح ہے، اس کا جزا دوسرا کچھ ملے گا، لیکن آپ کیوں اس کو ایمان قبول کرانے کے لیے اتنا بے قرار ہو گیا، اتنا پریشان ہو گیا؟ ہدایت کا مالک تو میں رب العالمین ہوں، انک لا تہدی من احببت، اے میرے حبیب آپ جس کو محبت کرتے ہو اس کو آپ
آپ کا چاچا آپ کا کلیجہ کا ٹکڑا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہدایت کا مالک آپ ہی۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، بلکہ ہدایت اللہ تعالی جس کو چاہے اس کو دے۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، اس لیے یہ دعوت و تبلیغ جماعت بہت خراب ہے، بہت خراب ہے، اس سے کچھ نہیں آئے گا، لیکن تھوڑا سوچنا چاہیے یہ دعوت و تبلیغ جماعت سے میرا کچھ علم سیکھا جاتا ہے نہیں جاتا۔ میرے بھائی دوستوں بزرگ، پورے دنیا میں تھوڑا آنکھ بند کر کے دیکھیے، ابھی کتنے کروڑ آدمی یہ دعوت و تبلیغ کی نسبت سے نمازی بن گیا، اس کے بچوں کو مدرسہ میں مکتب میں بھیج دیا، حافظ بنانا شروع کر دیا، صرف دعوت و تبلیغ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا جو بنیاد رکھا اس بنیاد کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، بس مختصر کلام، العاقل تکفیہ الاشارہ، میں پہلے بول دیا، عقل مند آدمی سورہ اشارہ دینے سے سمجھ میں آ جائے گا، آ جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، میرا ضروری ہے یہ دعوت و تبلیغ جماعت، میرا ضروری ہے، میرا چاہیے۔ جہنم کے آگ سے بچنے کی شکتا بھی نہیں جائے گا، کوئی سامان نہیں جائے گا، وہ ڈاکٹر یہ نام ہوتا ہے نا، کچھ نہیں جائے گا۔ میرے جہنم کے آگ سے میں ہی بچنا پڑے گا، اور جہنم کے آگ سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے، یہ دعوت و تبلیغ جماعت آپ کا پاس جا کے ہاتھ پائے پکڑ کے نرمی سے آپ کو سمجھاتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، بہت آدمی الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں، شکریہ الحمدللہ، لیکن نماز میں کتنا فروض، کتنا واجبات، کتنا سنت مؤکدہ، کتنا سنت زائدہ، کتنا مکروہات معلوم نہیں، بس نماز پڑھتے ہیں۔ کون سا واجب چھوٹ جانے سے نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گا، کون سا واجب چھوٹ جانے سے یہ سوچندہ دینا واجب ہوگا، یہ علم سیکھنا ہم پر فرض عین ہے۔ اب یہ تو ابھی ہمارے اسے عمر بھی نہیں مدرسہ میں جا کے پڑھے گا، یہ بس مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جو مدرسہ ہمارے لیے اوپن کر کے دیا، یہ مدرسہ میں ہم داخلہ لینا پڑے گا، تو داخلہ لے گا تو انشاءاللہ رب العالمین کا یہ جو وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ اس جماعت کے اندر آ جائے گا انشاءاللہ، اور اس جماعت کے اندر آ جائے گا تو اولئک هم المفلحون، سرٹیفکیٹ مل گیا۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، آپ کے پاس دو ہاتھ جوڑ کر آپ کا پائر پکڑ کے میں بولوں گا، تب جماعت بہت کچرا جماعت ہے چھوڑیے، لیکن میرا کیا فائدہ ہوتا ہے یہ سوچ کے تب جماعت کا تھوڑا ساتھ رکھنا۔ میرے بھائی جو حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فهو منهم او كما قال النبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے دن آدمی اس کے ساتھ اس کا حشر ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں اس کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا جس کے ساتھ تھا، اس کے ساتھ ہی قیامت کے دن حشر کے میدان میں اٹھایا جائے گا۔ من تشبہ بقوم فهو منهم، میں اگر دعوت و تبلیغ جماعت کے ساتھ میرا تشبہ رہے گا، میرا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا اگر دعوت و تبلیغ جماعت کے ساتھ آئے گا، انشاءاللہ میں کام کر سکتا ہوں، نہیں کر سکتا ہوں، لیکن اللہ تعالی ہم کو یہ دعوت و تبلیغ جماعت کے ساتھ نبی والا کام کے ساتھ اللہ تعالی ہم کو حشر کے میدان میں اٹھائے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، تھوڑا کوشش کر اپنا ضرورت جہنم کے آگ سے بچانے کے لیے آپ کا بیوی نہیں جائے گا، آپ کا بچہ نہیں جائے گا، کوئی نہیں جائے گا، آپ کو جہنم کے آگ سے میں ہی بچنا پڑے گا، میرا عمل کی وجہ سے جہنم کے آگ سے بچنا پڑے گا۔ تو کیا عمل کرنے سے جہنم سے بچے گا اور کیا عمل کرنے سے جنت ملے گا، پچھلے جمعہ میں آپ کے سامنے بیان فرمایا۔ اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، ٹائم خلاص، ابھی مختصر بات یہ ہے، الحمدللہ ہم جتنا آدمی نماز پڑھتے تھے الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم کو قبول کر لیا، ہمارے سامنے پیچھے آگے پیچھے دایاں بایاں ہر طرف سے ہمارا سرٹیفکیٹ مل گیا، ہمارا سائن بورڈ مل گیا، ہم نمازی ہیں، ہم مصلی ہیں، ہمارا سرٹیفکیٹ مل گیا الحمدللہ۔ تو ابھی جو بے نمازی ہیں ان کو نماز کی طرف بلانا ہمارا ذمہ داری ہو، ہمارے ڈیوٹی ہے۔ جو بے نمازی ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، مسجد کے باہر رہتے ہیں، جماعت کا پابندی نہیں کرتے ہیں، ان کو ہم اچھے قرآن و حدیث کے روز سے قرآن و حدیث سے اچھے بات سمجھا کے نرمی سے مسجد کی طرف لے کے آئے نا، یہ ہمارا ذمہ داری ہے، ہمارا ذمہ داری ہے۔ کون کیا بول رہا ہے، سعودی عرب کیا بول رہا ہے، قطر کیا بول رہا ہے، وہ کیا بول،
نہیں رکھنا، اتنا ٹائم نہیں۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ابھی قیامت آنے والا ہے، اقتربت الساعہ، تم انتظار کرو، قیامت ایک دم قریب ہے، ایک دم قریب ہے۔ ابھی جو دیکھا جاتا ہے پورا قیامت کا نمونہ ہے، قیامت کا نمونہ ہے میرے بھائی دوستوں بزرگوں۔ اس لیے ہم دعا بھی کرنا اللہ ہمارے اس فتنہ وسط کے زمانہ میں ہمارا ایمان کو خاتمہ بالخیر کی، آمین، خاتمہ بالخیر کی۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، حدیث پاک میں آیا ہے ایک آدمی اپنا پورا زندگی ایمان عمل پر برقرار تھا، نمازی آدمی تھا، لیکن موت کے ٹائم ابلیس شیطان کے وسوسہ میں پڑ کے ایمان سے ودا نہیں ملا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور بہت آدمی ایسا پورا زندگی بے نمازی تھا، اللہ کا نافرمان بندہ تھا، لیکن قبل موت سے پہلے اس سے اچھا کام کر لیا، جو کام اللہ کے دربار میں مقبول ہو گیا، اسی کام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو فرمانبردار کی جماعت بندی کر دیا۔ تو اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، آپ سب کے پاس علم ہے، میں ہر ایک جمعہ میں یہ بات آپ کو بولتے ہوں، علم نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کے پاس علم سے عمل کا زیادہ مقبول ہے۔ عمل اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے 6666 آیت کریمہ میں زیادہ سے زیادہ عمل کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم کو مشیر کر دیا، اللہ تعالیٰ ہم کو خبرداری کیا، عمل کرو۔ اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، بیان کرنا ایک دم آسان ہے، بیان مطلب نہیں، بیان کے مطابق بیان کرنے والا، بیان سننے والا عمل میں آ جانا یہ ضروری ہے۔ اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ابلیس شیطان کے پاس بہت علم تھا، فرعون بہت علم کا مالک تھا، لیکن فرعون کو نیل دریا میں، نیل سمندر میں ڈوبا کے مارا۔ یہ فرعون اس کا علم سے فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ وہ کبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو ڈوبا کے مارا۔ اسی طرح میرے بھائی دوستوں بزرگوں، یہ علم سے عمل زیادہ ضروری ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اور اللہ تعالیٰ ہر ایک آیت کریمہ میں آخر کے جز میں اللہ تعالیٰ ہم کو بار بار عمل کے بارے میں ہم تاکید دی۔ اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، بیان کرنا الحمدللہ سب کو اگر بولے گا ادھر 1 گھنٹہ بیان کرو، تقریر کرو، انشاءاللہ 1 گھنٹہ نہ 2 گھنٹہ بھی کر سکتے۔ بیان کرنا ایک دم آسان ہے، لیکن بیان کرنے کے مطابق اپنا زندگی گزارنا یہ مشکل ہے، یہ تھوڑا مشکل ہے۔ اللہ سے تو میں دعا کرتا ہوں، اللہ جو بات میرے زبان سے آپ نکلتے ہو یہ بات خود مجھ کو عمل میں اٹھانے کے لیے آپ توفیق دو، اور بعد میں ہمارے سامعین حضرات کو عمل میں آنے کے لیے توفیق دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، تم آدمی کو اچھے بات واز کیا، قرآن سے آدمی تو تم کو باہبا دیا، تم کو مرحبا بولا، اچھا علماء تھا، اچھا مقوا، اچھا یہ کیا، لیکن تم اپنا واز کے مطابق عمل کیا۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تم آدمی کو اچھا لمبا لکھنا دے کے سنایا، حکم کیا، عمل کرو، یہ کرو، وہ کرو۔ اتأمرون الناس بالبر، نیکی کمائی کرنے کا بولا، وتنسون انفسکم، حالانکہ تم اپنا آپ کو بھول گیا۔ تہجد کا بیان کیا، لیکن آپ تہجد فجر بھی خلاص کر دیے کہ تہجد پڑھے۔ وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، اور آدمی کو سامنے لمبا آیت کریمہ تلاوت کر کے تفسیر سنایا۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، اس لیے آپ سب کے پاس میرا ایک عرضی ہے، آج خلاصہ کلام یہ ہے، ہم سیدھا ہو جانا، ہم ہر ایک نماز میں یہ آیت کریمہ تلاوت کرتے ہیں، سورہ فاتحہ، جو سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنا واجب ہے، اسی سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم من النبیین من الصدیقین من الشہداء من الصالحین۔ اللہ تعالیٰ فرمایا ہم سورہ فاتحہ میں دعا کہ اللہ ہم کو صراط مستقیم کی طرح ہدایت دیجیے۔ ہدایت کا 2 معنی، آج ٹائم خلاص، ہدایت کا 2 معنی،
मैं इख्तिसारन तुर्फ आपको बोलता हूँ। हिदायत के दो माना, इधर इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इधर हिदायत का दो माना। एक है हिदायत का माना इरादतुत तरीक, रास्ता दिखलाना, और एक है इसालिल मकलूब। खूब ख्याल कर सुनिए, हिदायत का दो माना, एक है इरादतुत तरीक। जैसा कि मैं आमिर साहब को बोला, मैं दोहा में नया आया तो आमिर साहब को बोला, आमिर साहब ये सिटी सेंटर जाने का रास्ता किधर, कैसे जाना? तो आमिर साहब बोला इधर से जाओ, इधर कारवा स्टेशन आई, कारवा स्टेशन से कारवा बस है, ऐसे जाओ सिटी सेंटर, इतना नंबर बस है, उससे जाएगा सिटी सेंटर लेके जाएगा। इसका नाम है इरादतुत तरीक, रास्ता दिखलाना, रास्ता दिखा दिया आमिर साहब। और एक है इसालिल मकलूब, इसालिल मकलूब। आमिर साहब को बोला, आमिर साहब मैं थोड़ा सिटी सेंटर वहाँ जाना है, कैसा जाएगा? तो आमिर साहब बोला आओ मैं भी जाएगा, मेरा भी काम है वहाँ में, सिटी सेंटर में मेरा भी काम है, आओ मेरे साथ चलो। एक साथ लेकर मुझको एकदम मेरा जो जगह जाना है उधर लेके पहुँचा दिए। बोलो ये दोहा है, ये नाज़मा है, ये वो है। इसालिल मकलूब, इसालिल इसका माना है इसालिल मकलूब। अभी देखिए दावत तबलीग जमात हमको ये इरादतुत तरीक, ये जन्नत का रास्ता है, ये जहन्नम का रास्ता है। तुम अभी अख्तियार है, अभी तुमका अख्तियार है, तुम जन्नत का रास्ता को अख्तियार कर लोगे, ये जहन्नम के रास्ता को अख्तियार कर लोगे। तो तबलीग दावत तबलीग जमात और उलमा किराम आदमी को इरादतुत तरीक, रास्ता दिखलाते हैं। रास्ता दिखलाने का मालिक है इहदिना सिरातल मुस्तकीम। ऐ अल्लाह हमको सिरातल मुस्तकीम को हिदायत दीजिए। और सिरातल मुस्तकीम कौन सा है? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। सिरातल मुस्तकीम तो वो रास्ता है जिस रास्ता पर आप इनाम बख्श किया, इनाम किया, आप पुरस्कार दिया, इनाम दिया। वो इनाम किनको दिया? मिनन नबिय्यीन, मिनस सिद्दीकीन, मिनश शुहदा, मिनस सालिहीन। ये चार किस्म सालिहीन में ये दावत तबलीग जमात का जो जमातबंदी रहते हैं वो सालिहीन में आए। मेरे भाई दोस्तों बुजुर्ग, बस अभी आपके साथ मेरा जोर ये दावी है, आप पहला सही हो जाना, इस्लाम पर पूरा आ जाना, बाद में अपना रूममेट आदमी को, बाद में आपका पड़ोसी को। हदीस से बात में आया, आज खुतबा में आएगा, पूरा बात तो बोलने का टाइम नहीं। आपको पूरा अल्लाह ताला का जब आज़ाब आएगा ना, सिर्फ सऊदी को नहीं पकड़ेगा, पूरे दुनिया को पकड़ेगा। तो सहाबा किराम सवाल के क्या रसूल अल्लाह, हमें से तो ऐसे आदमी है जो आपके आंख के किनारे से भी गुनाह नहीं किया, ऐसा भी आदमी है। तो अल्लाह ताला फरमाएगा सबसे पहले उसको हलाक किया जाएगा। अल्लाह ताला बोलेगा सबसे जो आपके किनारे से भी गुनाह नहीं किया उसको सबसे पहले हलाक किया जाए, क्योंकि उसके पास इल्म था, वो आदमी को इल्म नहीं सिखाया, इल्म को नहीं सिखाया, आदमी को दावत तबलीग नहीं उठाया, मस्जिद की तरफ नहीं बुलाया, बस खाली अपना अल्लाह अल्लाह जिक्र किया, अपने इबादत की। तो इसलिए मेरे भाई बुजुर्गों, जब अल्लाह की तरफ से आज़ाब आएगा ना, सबको हलाक करेगा। बाद में अल्लाह ताला देखेगा कौन नाक्यर है, कौन बदकार है, कौन किया गया। इसलिए मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, हर एक जुमा 5-10 मिनट आपका टाइम मैं बर्बाद कर देता हूँ, इसलिए आपसे मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं बात से बात आ जाता है, इसलिए आप लोग थोड़ा सीधा हो जाना, ये रियल दरम दिना कुछ कम नहीं आएगा। ला तनफउ मिन मालू वला बनून, ये क़यामत के दिन माल और बनून यानी बेटा बेटी रिश्तेदार, ये बीवी बच्चे कुछ काम में ला तनफउ, कोई फायदा भी नहीं आएगा, सिर्फ अमल काम में आएगा। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेगा ना, इंशाअल्लाह 5 वक्त नमाज अल्लाह ताला को गवाह रख के 5 वक्त नमाज बाजमात अदा करने के लिए कोशिश करें और सीधा चलने के लिए कोशिश करें। क़यामत एकदम एक तरफ कुरान करीम का आयत करीमा क़यामत एकदम करीब है एकदम। इसलिए अभी थोड़ा तो यही लेना, इंशाअल्लाह मौत के बाद आराम से अगर बढ़ना आपका ख्याल है तो अभी से आज का काम कल और ना कल, आज आपका नमाज पढ़ने का दिल तैयार हो गया, आज ही नमाज पढ़ लो, आज ही कुरान तलावत करने के लिए दिल तैयार हो गया, आज ही कुरान तलावत लेकर बैठ जाओ। आज का काम कल पर ना कल। अल्लाह ताला हम सब की बातों को सुनने से ज्यादा अमल करने को भी पता फरमाए। जिन भाई चाहे काबिल जुबान नहीं पढ़ा, चाह रहे काबिल पढ़े।